جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، باندھ کر اپنے پیٹ پر پتھر، ایک بیٹا پڑھا لیا اس نے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت مصر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی کہتا کہ میرے لیے دعا کرو تو فرماتے، دعا تو خود کر، میں آمین کہوں گا، کیونکہ دعا حاجت مند ہی کو کرنی چاہیے۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزیں عمل کر لیں۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ اپنے دوست کو غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو، اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، ہار جیت نہیں ہوتی۔ اگر جیت ہو تو دونوں فریق جیتتے ہیں، ہار ہو تو دونوں ہارتے ہیں۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام وہ دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کو چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ باری ہیں۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل سے محسوس ہوتی ہے، ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتی ہے، اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ خونی رشتے ہی سب سے مقدس رشتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خونی رشتے دار ہی سب سے زیادہ خون پیتے ہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا
جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی صفت کی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ بیٹیاں ارزاں کرنے کی چیز نہیں ہوتیں، بیٹیاں تو بہت انمول ہوتی ہیں، سینت سینت کر رکھنے کے لائق، ذرا سی ٹھیس بھی ٹوٹ جاتی ہیں، بہت نازک ہوتی ہیں بیٹیاں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائیں۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں صرف 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔